ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان ایرانی مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اتوار کے روز کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ کہا صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب 14 جون کو اپنی سالگرہ کے موقع پر منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کو علامتی اہمیت دے کر ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کسی مفاہمتی یادداشت یا معاہدے پر کل دستخط نہیں ہو رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ اور ایران کے ممکنہ معاہدے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر آج دستخط نہیں ہوں گے اور اس مرحلے پر جوہری معاملے پر کسی قسم کی بات چیت بھی زیر غور نہیں۔ کہا جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کرنے والے اسلام آباد میمورنڈم پر عمل جاری ہے، تاہم دستخط کے لیے درست وقت کا تعین ابھی نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق فی الحال ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے، یہ کل نہیں ہوگا۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے امکانات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، تاہم دوسرے فریق کی غیر یقینی صورتحال کے باعث اس حوالے سے حتمی رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ہمارا تعلق پہلے سے مختلف اور بہتر ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ٹروتھ سوشل پر بیان۔ کہا معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ اب ایران بھی ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتا، جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کر کے اسے پہاڑوں میں دفن کر دیں گے۔ اس معاہدے میں کسی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ اوباما کی طرح ایران کو اربوں ڈالر نہیں دیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اوباما نے ڈیل میں جوہری ہتھیاروں کے لیے ایک آسان راستہ دیا۔ ایران کے ساتھ میرا معاہدہ اوباما معاہدے سے بالکل مختلف ہے۔ یہ معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار کی طرح ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی خبروں کے دوران عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ برطانوی خام تیل 3% سستا ہو گیا، نئی قیمت $87 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح امریکی خام تیل بھی 3% سستا ہو کر $85 پر آ گیا۔ متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ آئل 5% سستا ہونے کے بعد $83 فی بیرل کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی کے ساتھ نیچے آئیں گی۔ پہلے سے کہیں زیادہ امن معاہدے کے قریب ہیں۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ توقع ہے 24 گھنٹوں میں ایران امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان۔ کہا معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری کریں گے۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے لیے تعاون پر امریکہ اور ایران کی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ کہا امن معاہدے پر حمایت پر برادر ممالک کے دل سے ممنون ہیں۔ یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ دیر پا امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اپنے ٹروتھ سوشل پر بھی شیئر کیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کی تاریخ کا اعلان۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق 4 اور 5 جولائی کو شہید خامنائی کی الوداعی تقریب ہوگی۔ 6 جولائی کو تہران، 7 جولائی کو قم شہر میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں جلوس جنازہ اور تدفین ہوگی۔ آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں روضہ حضرت امام رضا علیہ السلام میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری وزیر اعظم نے پاکستان کی خصوصی سفارتی اور امن کی کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر اور قطری عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا فریقین کے مابین معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے سرکاری دورے کی بھی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ وزرائے خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری رابطوں کے مثبت اور جلد نتیجے کی امید کا اظہار کیا۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے کہا امریکہ ایران رابطوں میں پیش رفت خطے میں دیر پا امن و استحکام میں مددگار ہوگی۔
متحدہ عرب امارات نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو کوئی رقم منتقل نہیں کی، ایران کے منجمد فنڈز نہ جاری ہوئے ہیں اور نہ ہی منتقل کیے گئے۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے سے متعلق جاری مذاکرات کے آخری مراحل کے دوران سامنے آئی۔ دو علاقائی ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے تقریباً 10 ارب ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا، جن میں سے 3 ارب ڈالر سے زائد رقم پہلے ہی ایران کو فراہم کی جا چکی۔ تاہم دیگر دو ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی رقم 20 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے اور یہ اقدام ایران کے حملے روکنے کے بدلے طے پایا۔ قطر اور مصر کا امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ قطری وزیر خارجہ اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کے حتمی معاہدے متن تیار ہونے کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ امید ہے واشنگٹن اور تہران جلد معاہدے پر دستخط کریں گے۔ قطری اور مصری وزیر خارجہ نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ایوان میں چاروں صوبوں سے ممبران منتخب ہو کر آئے ہیں۔ ارکان کی سیاست، ویژن اور خیالات مختلف ہیں۔ سیاست اپنی جگہ، مگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ملک کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ارکان ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ آج بھی کہتا ہوں، دیر نہیں ہوئی، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں قدم بڑھانے کو تیار ہوں، آپ بھی آگے بڑھیں۔ امن و امان پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، سب جانتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ ہمیں مل کر اپنے شہداء کی قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ صوبوں کو معاشی وسائل اور برابر ترقی دینا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ برابری اور انصاف کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ جبکہ بلوچستان کا NFC شیئر 100% بڑھایا گیا اور کسانوں کو اربوں کے سولر پینل دیے گئے۔ معاشی استحکام سے گروتھ کی جانب بڑھیں گے، ہم معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ دستیاب فسکل اسپیس کو بہتر انداز میں استعمال کیا۔ بجٹ میں ہم نے ایکسپورٹ اور ٹیکس کے نظام کے لیے کام کیا۔ اس سال اور رواں سال معاشی لحاظ سے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم نے 70 ارب روپے کے ایڈیشنل سبسڈی دی ہے۔ بار بار برآمدات پر مبنی گروتھ کی بات کی ہے، جس کے تحت IT برآمدات 4 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچے گی۔ IT انڈسٹری اور فری لانسر کے لیے FTR برقرار رکھا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کم تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ریلیف دے، جس کے تحت تنخواہ پر 5% ٹیکس کو 1% کیا اور 15% کو 13% کیا ہے۔ بڑی تنخواہوں اور سرچارج اقدامات پر ہمیں اچھا فیڈ بیک ملا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم سمیت سب نے اتفاق کیا کہ سپر ٹیکس ختم ہونا چاہیے، جبکہ زراعت کے شعبے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی گئی۔ زرعی شعبے کے لیے قرضوں کی فراہمی کا حجم 20 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ کم آمدن طبقے کے لیے اپنا گھر اسکیم متعارف کرائی گئی ہے۔ یہ کسان، مزدور، تنخواہ دار اور ہر طبقے کا بجٹ ہے۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن وزیر اعظم کی خصوصی نگرانی میں ہوئی ہے اور معاشی ٹیم نے عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے مسلسل محنت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک دشمن پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وزیر اعظم کی معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ پاکستان کے مائکرو اکنامکس استحکام کی دنیا معترف ہے۔ معیشت کے غیر دستاویزی شعبوں کو دستاویزی شکل دینے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دے کر وزیر اعظم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ FBR نے کھانے پینے گھریلو استعمال کی اشیاء پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی۔ وفاقی بجٹ 2026-27 میں ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر نئے اقدامات تجویز، جس کے تحت آئندہ مالی سال کے لیے 15,264 ارب روپے کا ٹیکس ہدف مقرر کیا گیا۔ بجٹ میں مجموعی طور پر 650 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات شامل ہوں گے، جن میں دودھ، بچوں کا فارمولا ملک، گھی، خوردنی تیل اور مٹھائیوں پر 18% جنرل سیلز ٹیکس عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کی گھریلو اشیاء، سفری سامان، جوتے، باتھ روم فٹنگز اور کراکری پر بھی سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ مزید برآں گاڑیوں کی ریٹیل فروخت پر ٹیکس عائد کرتے ہوئے 2 سے 3 کروڑ والی لگژری SUV گاڑیوں پر 30%، جبکہ 3 کروڑ سے مہنگی گاڑیوں پر 40% ٹیکس عائد کر دیا گیا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के अराकीन की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। इब्रार शाह, समीना खालिद, शाहिदा रहमान, जमाल शाह काकड़ शामिल। खुर्रम शहजाद, सरदार याकूब खान नासिर, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और मियां खान बुगटी ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात की। अराकीन कौमी असम्बली ने मतवाज़न और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्तेहकाम को पायदार इक़्तिसादी तरक्की में तब्दील करने के अज़्म का इआदा। कहा, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ और मईशत की तरक्की की राह पर गामजन करना है। बजट में तनख्वाहदार तबके को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया गया है। उम्मीद है कि बजट में कारोबारी बरादरी के लिए टैक्स में रियायतों और दीगर सहूलियात से सरमायाकारी बढ़ेगी और मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। पीसीसी ने खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 मैट्रिक टन इजाफी गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ईसीसी का इजलास। वजीर खजाना ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को गंदम 4,150 रुपए फी 40 किलोग्राम के हिसाब से फराहम की जाएगी। इसके अलावा वजारत इत्तलात के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपए से जायद तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। वजीर खजाना ने हिदायत दी है कि ये फंड अवामी आगाही मुहिमात और तशहीरी सरगर्मियों के लिए फराहम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश आंधी ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला में छतें, दीवारें गिरने के वाकयात और आसमानी बिजली से होने वाले हादसात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 33 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल है। जख्मी होने वालों में 7 मर्द, 12 खातून और 14 बच्चे शामिल हैं। ये हादसात बन्नू, शांगला और मानसेरा के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए।